الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار وإن لم يجد فبنصف دينار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آخری پارہ سورہ بروج کی پہلی چند آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. فرمایا: قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، والسماء ذات البروج. اس پر راستے ہیں اور ہر روز سورج الگ راستے سے چل کر جاتا ہے. والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ضرور ہوگا، مراد اس سے قیامت کا دن ہے. وشاہد، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی جو ہر روز ہر ہفتے میں حاضر ہو جاتا ہے، مراد جمعے کا دن ہے. ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگ جا کر حاضری دیتے ہیں، مراد میدان عرفات ہے. وہ ایک خاص جگہ پر ہی میدان عرفات ہے، خاص دن ہے اس کا، وہاں جا کر حاضری ہوتی ہے. اور جمعہ ہر جگہ میں آ جاتا ہے ہر ہفتے کے دن، تو اس کو شاہد کہا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ چھوڑ دیا من غیر عذر، بغیر عذر کے، بس سست رہا، چلو چلے جائیں گے، پڑھ لیں گے، یوں کر دیں گے، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِینَارٍ، ایک جمعہ جو اس کا رہ گیا ہے بلا وجہ، کوئی مریض وغیرہ نہیں تھا، تو 1 دینار صدقہ کرے، پھر توبہ کرے. 20 دینار کے 7 تولے بنتے ہیں، حساب خود کر لے گا. اور اگر غریب ہے تو پھر نصف دینار صدقہ کرے، پھر توبہ ہے. جس کا جمعہ بغیر وجہ کے رہ گیا ہے، جمعہ مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کا نعم البدل بھی نہیں ہے. دیکھو نا، ظہر کی نماز رہ گئی تو ظہر کی نماز ہی قضا ہے، پھر استغفار کر لیں. جیسے عید کی نماز رہ گئی تو اس کا نعم البدل نہیں. کتنی فضیلت ہے، جو بندہ عید کی نماز پڑھ کر واپس جاتا ہے، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ پاک فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ بندے دیکھیں نا، عید پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں آپ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. اس کا نعم البدل نہیں ہے، اور لوگوں سے عید بھی رہ جاتی ہے. اور پھر ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ 5 منٹ لیٹ کرنی تھی نا، ہم رہ گئے ہیں. میں نے کہا مولوی بیچارے کا کسی سائڈ میں ہی گزارا نہیں،
5 منٹ لیٹ کرے تو لوگ کہتے ہیں لیٹ کر دیتا ہے نماز، وہ جلدی کر دے تو کہتے ہیں ٹائم پر کر دے تو کہتے ہیں لیٹ کرنی تھی نا، ہم آ رہے تھے تو وہ پھر ہم مل جاتے عید کے ساتھ، اور 5 منٹ ہم لیٹ کرتے ہیں عید کی نماز۔ جو بڑی جگہ کا اجتماع ہوتا ہے اس میں 2-4 منٹ لیٹ اسی نیت سے ہوتے ہیں کہ کوئی پیچھے اشارے میں ہی پھنسا ہوا تھا تو پہنچ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جمعہ بھی ایسی فضیلت والی چیز ہے، اور اگر یہ رہ گیا تو پھر نماز ظہر ہے، جمعے کی تو قضا نہیں ہے۔ فرمایا ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مرد، مقیم، شہری پر جمعہ فرض ہے۔ 7 باتیں ہیں، ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مقیم، مرد، شہری پر، یا بڑا قصبہ دیہات جس میں سہولیات زندگی موجود ہوں اس پر جمعہ فرض ہے۔ عورت، مسافر، مریض، بچے، دیہاتی، غلام، پاگل اور مجنون پر جمعہ فرض نہیں ہے، یہ بھی ساتھی لوگ ہیں۔ اگر کوئی مسافر یا مریض جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب اور فضیلت ہوگی، لیکن اگر مسافر یا عورت یا بچے یا مریض نے جمعہ نہیں پڑھا تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے کہ ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن جن پر جمعہ فرض ہے اور جمعہ ادا نہیں کیا بہت سخت وعیدیں ہیں۔ فرمایا من ترک ثلاث جمعین تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، 3 جمعے جس شخص نے سستی کے ساتھ، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مرض نہیں تھی، سفر نہیں تھا، جمعے نہیں پڑھے، اللہ اس کے دل پہ مہر، ناراضگی کی مہر لگا دیتے ہیں، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا من ترک صلاۃ الجمعہ کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل، رواه احمد۔ جس شخص نے بغیر عذر کے جمعہ نہیں پڑھا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب میں کہ جس سے پھر مٹایا نہیں جاتا، بہت بڑی توبہ کرے گا پھر۔ نہیں، حدیث میں تو عام نماز میں جو سستی کرتا ہے نا جی، نماز پڑھنے جماعت سے آتا ہے لیکن سستی کرتے ہیں لوگ، کبھی کسی کی رکعت رہ جائے، وضو میں دیر لگ گئی، باتھ روم دوبارہ ہو گیا، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، 2 رکعتیں مل گئیں، 2 رکعتیں رہ گئیں، کبھی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندہ ہر نماز میں مسبوق نظر آتا ہے، مسبوق اس کو کہتے ہیں 1-2 رکعت جس کی رہ جائیں۔ ہاں، ایک بندہ ایسا ہے جو ہر نماز میں ہی مسبوق نظر آتا ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ قرآن نے فرمایا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ نماز میں آتا ہے، سستی کے ساتھ آتا ہے، دکھلاوے کے طور پر آتا ہے کہ لوگوں کو نظر آ جاؤں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ 1 دن جماعت سے رہ گیا، 1 رکعت رہ گئی، خیر ہے، انسان ہے، لیکن بعض بندوں کی پکی عادت ہوتی ہے، وہ وضو میں ہی غرغرے لگے رہتے ہیں ایسے ہی، اور جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد دوڑ لگاتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے دوڑ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے مسجد میں، آپ آرام سے آئیں۔ یا تو تکبیر اولیٰ کا شوق تھا تو آسانی کے ساتھ تکبیر اولیٰ اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس نے اذان کا جواب دیا۔ اذان کا جواب 2 طرح ہے، باللسان
بالاقدام. اللہ اکبر اذان مؤذن دے رہا ہے، ہم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے. یہ اذان کا جواب ہے زبان سے. اذان کا جواب بالقدم، بالمشی، بالفعل. اذان ہوئی، اب یہ چل پڑا مسجد کی طرف، یہ جواب بھی واجب ہے. حی علی الصلاۃ صیغہ امر ہے. حی علی الصلاۃ، حی لفظ حی صیغہ امر ہے، آؤ حکم ہے تمہیں نماز کی طرف. حی علی الفلاح، حی صیغہ امر ہے، آؤ کامیابی کا راستہ ادھر ہے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے دکان کھلی رہے، کامیابی کا راستہ تو یہ ہے. دفتر کھلا رہے، میٹنگ ہو رہی ہے، جمعہ پڑھ ہی لیں گے. کامیابی کا راستہ ان کو اپنی میٹنگ میں نظر آتا ہے، اپنے دفتر میں، اپنے کاروبار میں نظر آتا ہے. جو اللہ کا مقابلہ ہے، اللہ رسول کا مقابلہ ہے، اس لیے تو کامیابی ہو نہیں رہی ہے. نہ بٹیر رہے، نہ تتر رہے، نہ کچھ رہا. لا الہ الا ولا الہ الا. نہ پکے منکرین میں گئے، نہ پکے متبعین میں گئے، بس درمیان میں ہچکولے کھا رہے ہیں. ہمارا ملک بھی اس لیے ہچکولے ہی کھا رہا ہے. نہ خدا کے ساتھ پوری وفا کی ہے کہ اس کی مدد شامل حال ہو جاتی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جماعت کے بارے میں بھی، عام نمازوں کی جماعت کے بارے میں اور جمعے کے بارے میں بھی ہے. فرمایا جو لوگ جماعت کی نماز کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں. کیوں نہیں آئے جماعت کے ساتھ شریک ہونے؟ بس مجھے عورتوں اور بچوں، بوڑھوں، کمزوروں، ضعیفوں، مریضوں پر رحم آتا ہے کہ ان کو حرج ہو جائے گی. بلا عذر جو نماز با جماعت کے لیے نہیں آئے، کتنی سخت وعید ہے. ہمیشہ وعید، سزا، جس کام پر شریعت بیان کرتی ہے وہ کام ضروری اور واجب ہوتا ہے، اس کے خلاف کرنے پر سزا ہوتی ہے. یہی حدیث جمعے کے بارے میں بھی ہے. فرمایا جو لوگ جمعے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں. لیکن مریض پر، بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے تو ان کا نقصان ہو جائے گا. بے شک جلایا نہیں، لیکن اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ جمعے کی نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نہ پڑھنے والے پر کتنا سخت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اقتضاء النص میں ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی. ظاہری طور پر تو یہی ہوا نا کہ جمعے کی اہمیت پر یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. اس سے ایک اور مسئلہ اخذ ہو گیا کہ عورت یا بچے یا مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے. ہاں کہیں اچھا انتظام ہو، پردے کا نظام ہو، علیحدہ راستہ ہو، جیسے حرمین میں ہوتا ہے، کہیں اور بھی ہو تو حاضری اچھی ہے، لیکن فرض نہیں ہے عورتوں کے اوپر حاضری. بات ہم گزشتہ جمعے سے کر رہے تھے کہ جمعے کی نماز کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس میں مسلمان سست ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن رہا. میں نے خیر القرون کے ایک بزرگ کا مقولہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے زمانے میں سب سے پہلی بری چیز جو رائج ہوئی وہ یہ کہ لوگ جمعے میں دیر سے آنے لگے. زمانہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں لوگ اذان سے پہلے مسجدیں بھر جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اصحاب الظواہر کو شک ہو گیا کہ جمعہ کہیں زوال سے پہلے تو نہیں ہوتا، کہ جمعے کی مسجدوں میں اتنا رش زوال سے پہلے ہونے لگا، اذان سے پہلے، کہ اصحاب الظواہر، داؤد ظاہری وغیرہ یہ کہنے لگ گئے کہ جمعہ زوال سے پہلے لگتا ہے، کہ اتنا رش ہو جاتا ہے. اور بعد میں آہستہ آہستہ سستی ہوئی، اور اب تو بالکل ہی امام جب جماعت کے لیے تیاری شروع کرتا ہے دنیا پھر آتی ہے. جمعے کی نماز کا اہتمام ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کو ہر روز بھڑکایا جاتا ہے، جہنم کو، لیکن جمعے کے دن اور رمضان المبارک میں جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا، اس کی آگ کو تیز نہیں کیا جاتا.
رحمت غالب ہوتی ہے اللہ کی، اس رحمت کے غالب ہونے کی برکت سے یہ جو سزا والی چیزیں ہیں ان کو روکا جاتا ہے کہ لوگ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو اس لیے جہنم کو نہیں بھڑکایا جاتا کہ لوگ توبہ اور استغفار کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، اور جمعے کی فضیلت کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ معاف، مزید 3 دن جو شخص تمام جمعے کی شرائط کا لحاظ رکھتا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ جمعے کے نماز سے متعلق 4 سنتیں اور وغیرہ وہ بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ ایک اہم بات مسائل جمعہ میں سے، جب جمعہ کی اذان ثانی ہوتی ہے اس سے پہلے کسی نے نفل شروع کر رکھے ہیں یا سنتیں، تو وہ کوشش کرے کہ جمعے کی اذان کے ختم ہونے تک اس کی وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں ختم ہو جائیں۔ اب بندہ نماز کے مسائل سیکھے تو یہ ساری چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یا ایسے کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ قرات کو مختصر کر سکتے ہیں۔ تسبیحات اگر 5-7 پڑھتے ہیں مختصر کر سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اور جو لمبی قرات شوق تھا، ارادے میں تھا، اس کو مختصر کر لیں۔ فرض قرات ایک بڑی ہے 3 چھوٹی ایتوں سے پوری ہو جاتی ہے تاکہ آپ جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ رکعتین خفیفتین بھی تو حدیث میں آتا ہے نا، رکعتین خفیفتین کا کیا مطلب ہے؟ ہلکی سی 2 رکعتیں، کہ تاکہ اس میں مختصر قرات اور مختصر تسبیحات تاکہ آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو اگر کسی نے 2 رکعتیں 4 شروع کر رکھی ہیں، اذان جمعہ کے اندر وہ جمعہ کی اذان ختم ہونے تک وہ جلدی سے ختم کر لیں، کہ جمعے کے جو 2 خطبے ہیں وہ قائم مقام 2 رکعتوں کے ہیں۔ جس طرح نماز میں بات کرنا، اشارہ کرنا وغیرہ گپ شپ لگانا منع ہے، ایسے ہی جمعے کے خطبے کے دوران بھی گپ شپ لگانا، اشارہ کرنا یہ منع ہے۔ اگر کسی نے جمعے کے خطبے کے درمیان اشارہ کیا، گپ شپ لگائی، تو وہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ جمعہ تو ہو جائے گا، وہ تو رکعتیں 2 امام کے پیچھے پڑھ لی ہیں تو جمعہ تو ہو جائے گا، جو اتنے بڑی فضیلت ہے جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور جمعہ کی اذان ثانی جو ہوتی ہے یہیں سے ہی جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک دن اذان لیٹ ہو جائے تو سارا زمانہ ہم سے سارے لوگ پوچھتے ہیں اذان لیٹ ہو گئی۔ ہم تو آپ لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے کہ ٹائم پر اذانیں ہوتی ہیں، آپ لوگ جماعت کے ساتھ کیوں نہیں شریک ہوتے؟ جی، کہ جو جمعے کی اذان ثانی ہے، مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ جمعہ یہاں سے شروع ہو گیا، 1:30 بجے مسجدوں میں اعلان لگا ہوا ہے نا جمعے کا، جمعہ کی نماز وہ 2 رکعتیں الحمد شریف، وہ جمعہ ہے۔ جمعہ شروع ہوتا ہے اذان ثانی اور 2 خطبوں سے۔ وہ جناب جمعے کا تو ٹائم آپ نے 1:30 بجے لکھا ہوا ہے اور جمعہ تو شروع ہوا 35 منٹ پر۔ میں اس بابو پڑھے لکھے جاہل کو کیا کہوں کہ جمعہ تو شروع ہو جاتا ہے 2 خطبوں سے، وہ جمعے کی نماز کے حکم میں ہے۔ 2 خطبے اور اذان تو شروع ہو رہی ہے 1:30 بجے، وہ اعلان کے مطابق ہے کام۔ اور اگر ہم جمعہ 1:45 لکھیں گے تو بابو تو 2 بجے آئے گا۔ ہم لوگوں کی تاخیر کی وجہ سے لکھیں جمعہ 2 بجے ہوگا تو وہ 2:15 آئیں گے۔ یہ کب تک نظام ہوگا؟ اپنے آپ کو بدلو، جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اذان جمعہ جو ہوتی ہے اذان ثانی عربی خطبے والی، اس وقت جمعہ کا نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اذان کے درمیان میں آپ 2 رکعتیں وہ جو پڑھ رہے ہیں جلدی سے ختم کر لیں۔ اذان کا جواب بھی دل میں دے سکتے ہیں اذان ثانی۔ ویسے تو آپ موجود ہیں، بالفعل تو جو ہے نا وہ اب چل کر کی بات تو نہیں ہے، آپ تو بنفس نفیس موجود ہیں۔ جو سیلت جمعہ ہے وہ تو ہو چکی ہے، آپ موجود ہیں۔
دل دل میں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اذان ختم ہونے کے بعد اب حکم میں جمعے کے ہے، آپ کوئی غلط بھی کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو نہیں منع کرنا۔ امام منع خطبے کے دوران کر سکتا ہے، اپنا خطبہ روک کر اس غلطی کرنے والے کو روک سکتا ہے۔ عوام کا کام عوام کو جمعے کے خطبے شروع ہونے کے بعد روکنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ جو روکنے والا ہے، وضو خانہ بتانے والا ہے، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر آ جاؤ، یہ کرنے والا بندہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگلی بات، جمعے کے جو 2 خطبے ہوتے ہیں واجب ہے سننا اور خاموشی بھی واجب ہے۔ واجب سننا ہے کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ کو سننا واجب ہے۔ آواز نہیں پہنچ رہی تب بھی خاموشی واجب ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہیں ایسا رش والی جگہ ہو، سپیکر کا بھی انتظام ہو لیکن نہیں آواز آ رہی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ خطبہ شروع ہے، بالکل خاموشی سے، اس میں کوئی اشارہ کنایہ نہیں ہونی چاہیے۔ سننا جب آواز آ رہی ہے، خاموش رہنا آواز نہیں بھی آ رہی تب بھی واجب ہے، کہ یہ حکم میں واجب کے ہے اور اس کی سماع ضروری ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان، میں کل گزشتہ جمعے پر بتایا تھا کہ 50 کے لگ بھگ اقوال ہیں جمعہ کے اندر جو مقبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن 3 اہم ہیں۔ اس میں جب ایک امام صاحب مسجد میں آ جائے، اس سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، یہ پوری گھڑیاں آپ کا خود آپ اپنے مطلب کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کو سمجھتے ہیں، آپ کو کون سا اہم مسئلہ ہے آپ کے دل میں وہ ہوتا ہے۔ امام منبر سے اتر کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے لوگوں کو صف درست کرو، سیدھے ہو جاؤ، امام کی ڈپٹی میں یہ بھی داخل ہے کہ بابو جی موبائل بھی بند کر دو۔ سنت تو شروع میں یہی تھا کہ صف سیدھی کر لو، اب یہ بھی ہماری ڈپٹی میں داخل ہے موبائل بھی بند کر دو۔ رکھو موبائل تسی اور ڈپٹی ہماری ہے آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتانا۔ یہ امام صاحب نے کام کر دی۔ اس دوران میں آپ کو جو دل میں آپ کے کوئی کھٹک ہے، کوئی ضرورت ہے، وہ دعا کریں۔ امام کا آنا، منبر پر چڑھنا، منبر سے اذان ہونا، خطبے ہونا، اور واپس مصلی کی طرف جب جا رہا ہے، اس دورانیے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کو ہاتھ کھڑے کرنا اور یوں کرنا اور یہ نہیں۔ جس رب پر ہمارا ایمان ہے اس کی شان اور اس کی صفت یہ ہے انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا بھید، دلوں کا اندر کا جو راز ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ موقع بھی ایسا ہے کہ آداب جمعہ کا بھی خیال رکھنا ہے، خطبہ جمعہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ امام جو 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے، مسنون عمل ہے، اور یہ جلسہ استراحت ہے۔ امام کو سنت نے یہ کہا کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں۔ اب دیکھیں امام کے لیے یہ بات ہے کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں۔ ایک خطبے میں 5-7 منٹ لگ گئے، ریسٹ 3 تسبیحات سے 5 تسبیحات تک ہو سکتا ہے، اور پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوگا امام۔ اس دوران میں دعا قبول ہوتی ہے، امام بھی کرے مقتدی بھی کرے، شور شرابہ نہ ہو، ہاتھ اونچے اونچے یوں نہ ہو۔ میں نے بتایا نا، ہر بندے کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ وہ خود جانتا ہے کہ مجھے آج کل کون سا اہم مسئلہ ہے۔ بچہ نافرمان ہو چکا ہے تو وہ دل میں رکھنا بات، اور سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہر کسی کا تو ہے ہی ہے، کہ وہ غربت اور فلان اور یوں اور یوں۔ بس کمال ہی ہمارے ساتھ ہی نظام ہے جی، سچی بات ہے۔ وہ ایک بیڑیا لے کے جا رہا تھا نا بکری، تو کسی نے بکری اس سے چھڑا لی، تو ذبح کرنے لگا، وہ چھڑا کے نا بکرا ذبح کرنے لگا، تو بکرے کو زبان مل گئی کہ وہ بھیڑیا میرے ساتھ کیا کرتا، تو بھی ذبح کر رہا ہے تو اس نے بھی یہی کرنا تھا۔ ہمارے ساتھ تو یہی حال ہے، جدھر جاتے ہیں ادھر یہی ہو رہا ہے۔
جو پہلے آئے وہ بھی دبوچ رہے تھے، جو دوسرے آئے انہوں نے اور دبوچ دیا۔ اب یقین کرو ہمیں دب جانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ کوئی مہنگائی کے خلاف جلسہ جلوس ہی کوئی نہیں۔ وہ ہم پتہ کیوں نہیں جلسہ جلوس کر رہے؟ وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی اور مخلوق آتی ہے تو وہ پتنی اور کتنا دبائے گی، کہیں قبر میں ہی نہ پہنچا دے۔ یہ حشر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جو دعا آپ نے کرنی ہے وہ دل میں آپ سے پہلے ہی ہے، آپ کے پاس وہ خیال ہونا چاہیے۔ تو اس دورانیے میں وہ دعا خشوع و خضوع سے مانگی جائے۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے کہ جس دعا میں شرکت غیر نہ ہو۔ نماز میں خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ جس نماز میں شرکت غیر نہ ہو۔ وہ ہماری 2 رکعت نماز، وہ ہماری 4 رکعت نماز، رکعتیں تو 2 تھیں، خیالات اس میں 50 آئے۔ وہ نماز کی رکعتیں تو 4 تھیں، خیالات اس میں 50 آئے۔ وہ نماز کیا خشوع و خضوع رکھتی ہے؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز کی خشوع و خضوع وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے قیام و سجود ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ آ رہا ہو تصور میں۔ دعا میں بھی خشوع و خضوع یہ ہے۔ تو 2 خطبوں کے درمیان جو امام بیٹھتا ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، ہاتھ دعا اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ دل میں دعا مانگیں۔ اور اس خطبوں میں جو حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں، ادب سے رہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کھڑے رہیں۔ آپ نے ایک دوران خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ رش تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے کی چوکاٹ کے درمیان میں کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے کہ حکم ایسا آیا۔ تو پھر آپ نے اشارہ کیا کہ آگے آ جاؤ۔ تو بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو کھڑے رہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے، عربی خطبے کے درمیان ادب سے سننا ہے۔ اب آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے آ جاتے ہیں، پہلے مسائل تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے۔ جو لوگ لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، وہ مسئلے سنتے نہیں ہیں۔ وہ جمعے کا بیان پچھلے جمعے کو بھی تھا، اس سے پچھلے کو بھی تھا، اور پھر بھی آخر میں بندے آ کے یوں ہی ڈھونڈ رہے ہیں جگہ وغیرہ۔ اور میں اگر صحیح سنت پر عمل کروں تو ویسے بھی میں بڑا بدنام ہوں کہ یہ مولوی صاحب بڑا سخت ہے، بعض لوگ یوں کہتے ہیں بڑا متکبر ہے، بڑا۔ میں کیا کروں پھر؟ مقتدیوں کی جوتے صحیح کروں، سیدھے کیا کروں؟ تب میری عاجزی سمجھ میں آئے گی۔ کیا مطلب ہے متکبر ہونے کا؟ اور سخت کیا مطلب ہے؟ ایک شریعت کی بات بتانی چاہیے، نہیں بتائیں۔ لوگ دفتر میں آ کے میرے بے ادبی کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں معاف کرنا، لیکن آپ کو میں اگر نہ سمجھاؤں تو ہر جگہ یہ بے ادبی کرتے جاؤ گے۔ آپ کو بیٹھنے کا ہی طریقہ نہیں آتا کہ کسی استاد کے پاس جائے بندہ کیسے بیٹھے اور کیسے مسئلہ پوچھے۔ تو بات یہ کہ جو بے ادبی کرتے ہیں وہ آخر میں آتے ہیں، مسائل پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے مسئلہ سنا ہی نہیں ہوتا۔ وہ نظام جو خراب ہے وہ یوں کتوں ہی چلا آ رہا ہے۔ تو 2 خطبے کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور متانت سے دل میں جس ذات پہ آپ کا ایمان ہے وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور چند جمعے آپ معمول رکھیں، وہ ہماری دعا کی خشوع و خضوع میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قبولیت میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنی خشوع و خضوع کو چیک کریں، خشوع و خضوع کو چیک کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے 2 رکعتوں کا جائزہ لیں کہ اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خیال میں آیا تھا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اپنی نماز کا کہ یہ خشوع و خضوع کتنی ہے۔ اس لیے تو آگے اوپر جو فضائل مرتب ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ تو یہ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان خاموشی سے بیٹھنا، سننا، ادب کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے 2 خطبوں میں بیٹھنے کا یوں طریقہ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، واللہ عالم انہوں نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ 2 خطبے 2 رکعت کے قائم مقام ہیں، تو پہلے خطبے میں وہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، تو دوسرے خطبے میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ بھائی اگر یہ 2 رکعتوں والا ہی مسئلہ آپ نے سمجھا ہوا ہے تو دونوں رکعتوں میں ہاتھ تو باندھ نہیں ہوتے نا، پھر دوسرے خطبے میں ہاتھ کیوں کھول کے گھٹنوں پر رکھے ہوئی ہے؟ ہاتھ باندھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔
تشہد میں بیٹھنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے خطبے میں یوں اور دوسرے میں یوں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ جس طرح سہولت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تشہد کی حالت ہو، چار زانوں کی حالت ہو، اکھڑو حالت ہو، جیسے بھی آپ بیٹھے ہیں ادب سے بیٹھنا ہے، ادب سے بات کو سننا ہے، اس میں بات چیت نہیں کرنی ہے، اشارہ نہیں کرنا ہے، بیٹھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہاتھ باندھنا پہلے خطبے میں اور دوسرے خطبے میں وہ ہاتھ چھوڑ دینا، ایسی کوئی بات نہیں. اور دعا دل میں. اگلی بات، دوسرے خطبہ جمعہ میں امام صاحب جس وقت عشرہ مبشرہ یا حضرات صحابہ یا یوں یہ ختم کرتے ہیں بات کو، تو آخر میں امام صاحب 2-3 دعائیں خطبے میں مانگتے ہیں. وہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب دعا شروع ہو گئی ہے، تو اس دعا میں بھی آمین دل میں کہنا اچھی بات ہے. جب آپ کو اندازہ ہو گیا امام بارش کی دعا مانگ رہا ہے، یا امام امت مسلمہ کی بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے، یا امام کافروں کے خلاف بد دعا مانگ رہا ہے، اب ایک اور دعا میں بھی اضافہ کر دیا ہے کہ جو پاکستان کا، پاکستان کے مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا دشمن ہے، اس کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے. ہدایت کی تو دعائیں کر کر کے ہم بہت ہو چکا ہے، لگتا ہے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. لیکن ہدایت کی دعا کرنا بھی ٹھیک ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے نا، آپ اس کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ جب وہ ہدایت پر آ جائے گا نا، وہ تنگ نہیں کرے گا. مقصد تو اس میں بھی حاصل ہو گیا ہے. اس لیے وسیع و ظرفی تو یہی ہے ہدایت کی دعا. لیکن جو اجتماعی پروپگنڈا ہوتا ہے اس کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، خصوصاً پاکستان کے خلاف اجتماعی پروپگنڈا، بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ ہیں ایسے جو برق و شرر سے ملے ہوئے. ہمارے اس باغ کے مالی خود دشمنان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اس باغ کی رکھوالی کرنے والے جب خود چوروں سے مل جائیں گے تو باغ کی رکھوالی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو اجتماعی طور پر کسی سسٹم کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف بد دعا کرنا بھی سنت ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبیلہ زکوان، رعل، بنو سلیم جو آپ کو لے گئے تھے، آپ سے 70 صحابہ کو وغیرہ دھوکہ کیا تھا، بیر معونہ میں مار دیا تھا آپ نے، ان کے خلاف 1 مہینہ بد دعا کی، تباہ و برباد ہو گیا. تو بات یہ کر رہا ہوں جمعے کا کہ امام صاحب جب دعا کرتا ہے آخر میں، تو آپ لوگوں نے دل میں آمین کہنا ہے. اور جب امام آ جاتا ہے اور بالاتفاق تو اذان ثانی اور بالاجماع امت اذان اول کے فرشتے بھی آ کر پھر اجتماع میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی دعا پر آمین کہتے ہیں، وہ بھی آپ کی حاضری لگا چکے ہوتے ہیں. اور بعض مسجدوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ انہی فرشتوں کی ہر جمعے کو ڈپٹی لگتی ہے. بعض فرشتے پھر دوسرے بعض فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہر جمعے پر فلانا ایک نمازی تو آتا ہوتا تھا، اس جمعے کو وہ فلانا جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں آیا، کیا بات ہے؟ وہ آپس میں پوچھتے ہیں نا. وہ جیسے آپ لوگوں کی جگہ خاص ہے نا، مجھے وہ کا پتہ ہوتا ہے کہ فلانا نمازی کدھر بیٹھتا ہے کدھر بیٹھتا ہے. تو فرشتے پھر پوچھتے بھی ہیں. فرشتوں کا پوچھنا بھی اس بندے کی سعادت اور فضیلت کے لیے غیر معمولی بات ہے، بڑی بات ہے. فرشتوں کا دعا میں شریک ہونا بڑی بات ہے. تو دوستو بات کر رہے ہیں، جمعہ بہت فضیلت کا دن ہے. اس کا اہتمام کیا جائے لباس کے لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، جلدی آنے کے لحاظ سے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ یا لیل الجمعہ فوت ہو جاتا ہے، وقاہ اللہ تعالی عذاب القبر. شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیان میں جو رات آتی ہے، فوت ہو گیا. بعض نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ اگر جمعرات کو دن کو فوت ہوا تو اس کو اگر رات کو دفن کیا ہے تو تب بھی اس فضیلت میں وہ آ جائے گا. جو شخص جمعہ یا لیل الجمعہ فوت ہوتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے جمعے کے دن،
تو اس حدیث میں تو ہے کہ سوال و جواب قبر سے نہیں ہو، قبر میں اس کا سوال و جواب نہیں ہو، اور یہ پہلا پرچہ ہے، اس کو چھوٹ جب مل جاتی ہے تو آگے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو چھوٹ ملے گی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، قبر کے تو بڑے آسان سے سوال ہیں، اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے جتنی مجھے تھوڑی سی انگلش آتی ہے۔ سٹ ڈاؤن، دیکھو نا، یہ انگلش مجھے بھی اتنی تو آتی ہے، اتنی لوگوں کو عربی بھی آتی ہے کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، کہ ہم جواب دے دیں گے۔ ایسا نہیں، جو صحیح ایمان والا ہوگا نا جی، وہ ہوش و حواس میں جی، وہ تو ایک حدیث میں تو آتا ہے فرشتے اٹھائیں گے نا اس کو سوال کرنے کے لیے، تو وہ کہے گا نماز عصر جا رہی ہے، نماز عصر وضو کا انتظام کدھر ہے؟ اتنا اس کا تقوی کا مقام ہوگا، فرشتوں کے سوال و جواب کا ڈر نہیں، اس کو یہ بھی اندازہ نہیں کس عالم میں پہنچ چکا ہوں، اپنے ایمان کی کوالٹی سے یہ کہے گا عصر کی نماز جا رہی ہے، عصر کی نماز جا رہی ہے، وہ تھوڑا سا روشنی ہوئی نا، تھوڑی سی روشنی ہوگی، روشنی عصر کے لحاظ سے اس کو محسوس ہوئی۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، ایمان کی کوالٹی کے ساتھ قبر یہ تو باغ کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے قبر۔ تو من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا سوال کا جواب وہی دے سکے گا جس کا ایمان ہوگا، عمل ہوگا، کوالٹی اس کی اچھی ہوگی، وہ فرشتوں سے مرعوب نہیں ہوگا، وہ فرشتوں سے مرعوب نہیں ہوگا، اسے پتہ ہے کہ ہم تیاری کر کے آئے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلا پرچہ جو لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ فوت ہوتا ہے تو سوال و جواب اس کا نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ میں فوت ہونے والا شہیدوں کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ یہ بہت فضیلت کی بات ہے، یہ جمعے کا دن ہے، جو جمعے کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور ہولناک مناظر وہ بھی جمعے کے دن آئیں گے۔ پہلا ہولناک منظر، ساری زندہ دنیا تباہ ہو جائے گی، اور پھر دوسرا ہولناک منظر، پھر سور پھونکی جائے گی، ساری پرانے زمانے کی مری ہوئی دنیا ان کی ان ذرات میں بھی روح کو واپس کر دیا جائے گا، سارے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یہ دونوں ہولناک منظر، مار دینا، اٹھا دینا حساب و کتاب کے لیے جمعے کا دن۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا وہ منظر ہمیں پیش کرنا ہوگا تو اسرافیل کو حکم دیا جائے گا سور پھونکنا شروع کر دو۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جتنی کائنات آباد ہے ساری مر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، گر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ لشدید۔ قیامت کا منظر جب سور پھونکی جا رہی ہوگی، آپ دیکھیں گے حاملہ عورتوں کے، حاملہ ماداؤں کے حمل گر جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مامتا اپنے دودھ شیرخوار بچے کو اپنی گودی سے پھینک دے گی، اتنا وہ زہریلی آواز ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارى، آپ دیکھیں گے مخاطب کی دنیا پاگلوں کی طرح
نشیوں کی طرح پھر رہی ہوگی وما ہم بسکارا، وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، وہ نشے میں نہیں ہیں، انہیں آج اللہ کا وہ عذاب نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں کیا کر کے آئے، کتنے بنگلے بنائے، کتنا لوٹا، کتنی رشوت لی، کتنے جھوٹ بولے، کتنے پروگنڈے کیے، مسلمانوں کو تباہ کیا، انسانوں کو تکلیفیں دی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے بڑی خوبصورت قسم کی سوسائٹیاں بنائیں، پٹواریوں سے مل گئے، تحصیلداروں سے مل گئے اور طرح طرح کے فراڈوں کرتے رہے، آج وہ بے ہوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما ہم بسکارا، یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ نشے میں نہیں ہے، انہیں آج اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہے۔ ادھر آؤ نا 24ویں پارے میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سب کائنات پہلی سور کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی، مگر وہ نہیں ہوں گے جنہیں رب چاہے گا وہ قائم رہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، شہداء اعظام اور جبرائیل و میکائیل وغیرہ جن کو رب چاہے ان پر بے ہوشی کا عالم طاری نہیں ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، جب ساری کائنات بے ہوش ہو گئی، ختم ہو گئی، بعد میں لکھا ہے کہ یہ فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوبارہ اسرافیل کو اللہ اپنے اذن سے زندہ کرے گا، حکم دے گا کہ دوبارہ سور پھونکو، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جائیں گے، یہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو بات یہ ہے دوستو، جمعے کی فضیلت، چرند پرند صبح جمعے کے ٹائم، چرند پرند صبح جمعے کے ٹائم سارے پریشان ہوتے ہیں۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد کہ آج قیامت نہیں آئے گی، سورج مشرق سے طلوع ہو چکا ہے۔ اور اس غافل انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے لیے تو قیامت کا نظام نہیں ہے، ہمارے لیے مکلف مخلوق تو ہم ہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا جو پہلے آپ کا اہتمام تھا وہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بعد میں رش ہوا، ممبر بنایا گیا 3 سیڑھیوں والا، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف اور لوگوں کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقاعدہ اس حدیث میں یہ بات ہی گئی کہ حضرت ممبر بناتے ہیں تاکہ آپ ہمیں نظر آ سکیں اور آپ کو لوگ نظر آ سکیں، اس سے راسخ فی القلب بات زیادہ اچھے انداز میں ہوتی ہے جب بندہ دیکھ رہا ہو، بات ہو رہی ہو۔ آپ نے عصا مبارک کے ساتھ بھی سہارا لے کر خطبہ دیا، خنجر کے ساتھ بھی، تلوار کے ساتھ بھی سہارا لے کر خطبہ دیا، اس استوانہ حنانہ کے ساتھ بھی سہارا لے کے خطبے دیے کئی سال، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھی اپنا دست شفقت رکھ کے سہارا لے کر بھی خطبہ دیا۔ یہ سنت ہے۔ اب تلوار اور کلاشنکوف تو اپنے پاس رکھ کے ہم خطبہ دے نہیں سکتے جی، ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ لوگ جو سے جو کر لیں پھر بھی اچھے لیڈر ہیں، پھر بھی پرامن ہیں، اور پھر بھی ملک کے خیر خواہ ہیں، اور مولوی صاحب تو حدیث کا ترجمہ کر دے کہ اس میں جہاد کی فضیلت ہے، اور یوں تو ہم تو آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کمزور سی لاٹھی کے ذریعے سے اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ استوانہ حنانہ رونے لگ گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سے جدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کیسے رونے لگ گیا تو فلان پتھر کیسے ہو گیا تو فلان ہو گیا۔
آپ نے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس اللہ پر ہمارا عقیدہ ہے نا جی، وہ جب سنوانے پہ آئے تو پتھروں کو سنوا دیتا ہے، بلوانے پہ آئے تو پتھروں سے بلوا دیتا ہے۔ وہ سنوانے اور سمجھ بتانے پہ آئے، شعور دلانے پہ آئے تو کھجور کا خوش تنا رونے پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ بلوانے پہ آئے تو جہاں سے سرکار گزرتے تھے پتھر سلام پیش کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے توفیق نہ ہو تو مسجد کا قریب پڑوسی اس کو جمعے کی اذان بھی سنائی نہیں دیتی جی۔ سنوانے پہ آئے تو پتھروں کو سنوا دیتا ہے، اور جب وہ ناراض ہو جائے تو ابو جہل، جہاں باتھ روم بنے ہوئے ہیں نا جی، صفا والی سائیڈ، مروہ والی سائیڈ میں، اور سامنے مکتبہ اسلامیہ ہے، سرکار دو جہاں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک ہے، جائے ولادت ہے۔ کتنا دور ہے، کتنا قریب ہے۔ جو نہ سنوانے پہ آئے تو قریب پڑوسی ہو کر ابو جہل محروم رہا، وہ سنوانے پہ آئے تو حبشہ کے بلال کو سنوا دیا ہے، سہیب رومی کو سنوا دیا، سلمان فارسی چکر لگاتا 350 سال عمر کر کے پا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا، وہ سنوانے پہ آئے تھے۔ استوان لوگ کہتے ہیں استوانہ کیسے جناب، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، تیری سمجھ میں تو ابھی تیرا پیٹ ہی تجھے نہیں آیا، بڑی تیری سمجھ ہے کہ جی ہمیں تو نہیں سمجھ آتا کہ وہ ستون بولا تھا، تجھے اور کیا سمجھ آیا؟ تجھے تو آج تک اپنی بیگم نہیں سمجھ آئی، تو شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے پڑے بغیر۔ جس ذات کو، جو وہ ذات جس کو سنوانا چاہے ہمارا عقیدہ ہے وہ سنوا سکتا ہے، جس چیز کو وہ بلوانا چاہے ہمارا عقیدہ ہے وہ رب بلوا سکتا ہے، اور جب جس سے وہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے دلوں پہ مہر لگاتا ہے پیغمبر کا پڑوسی ہو کر بھی وہ نہیں سن سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں وغیرہ، اور وہ ترتیب پھر آپ وہ جو رونے لگ گیا تو آپ قریب گئے، آپ نے اس کو کچھ کہا تو پھر دوبارہ اس سے پوچھا اور وہ کچھ بولا۔ استوانہ حنانہ کا رونا، آپ کا قریب جانا، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ پھیرا وہ خاموش ہو گیا، یہ بھی سنا ہوا ہے۔ یہ آخری بات سنو گے انشاءاللہ، یہ یاد بھی رہے گی۔ آپ نے اس کے قریب جا کر اس کو یہ فرمایا، تم چاہو تو مدینہ کے باغات میں سے کسی باغ میں آپ کو منتقل کر دیتا ہوں، تم اسی طرح جوان ہو جاؤ گے، ہرے بھرے ہوگے، تم سے مدینہ والے کھجوریں کھا کے استفادہ کرتے رہیں گے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو تو میں یہ کر لیتا ہوں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں تم پودے کی شکل میں اگو اور جنتیوں کو تم اپنی کھجور پیش کرو، اگر یہ چاہتے ہو تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو استوانہ حنانہ نے کہا کہ حضور دنیا میں آپ کی معیت رہی، باغوں میں رہوں گا تو دنیا کے باغوں میں عارضی رہوں گا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں جنت کے باغوں کا پودا بن جاؤں اور وہاں بھی آپ کی خدمت کروں۔ اسی وجہ سے آپ نے استوانہ حنانہ کو مصلی رسول کے قریب زمین کھدوا کر اس کو دفن کیا، اور بعد میں جب تعمیرات ہوئی تو وہاں کوئی دخل نہیں تھا، وہ اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔